आसिफा भुट्टो ने तकरीर की, पाकिस्तान का मीडिया पीछे लग गया कि जनाब आज बेनज़ीर की याद ताज़ा हो गई। शायद पाकिस्तान की किस्मत में यही लिख दिया गया है कि वालिदैन हाथ से पकड़ के लाते हैं, उस मसनद पे, उस कुर्सी पे बिठा देते हैं। इस तरह की कोई तस्वीर अगर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हाउस से निकली होती तो आपके ख्याल में उसका क्या रद्द अमल होना? फिलफौर लोगों ने सर इस्तीफ़ा दे देना था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब। आज कुछ बात हो जाए लंदन की, बरतानिया की, उस मुल्क की जहाँ पे जमहूरी अक़दार भी हैं, कुछ अखलाकी अक़दार भी हैं। बहुत हम सुनते आए हैं, अगरचे उनकी तारीख, सियासी तारीख मुख्तलिफ है, उसमें बहुत सारी हमने मुनाफ़क़तें देखी, किस तरह अंग्रेज़ दूसरे मुल्कों में गया, वहाँ पे उन वसाइल पे कब्ज़ा किया, लोगों को ग़ुलाम बनाया, चाहे वो जनूबी अफ्रीका था या जनूबी एशिया था। लेकिन उसके अलावा बुनियादी एक किरदार है अंग्रेज़ का कि आपकी इंटेग्रिटी, यानी आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। अगर झूठ बोल रहे हैं तो उसका फिर नतीजा क्या हो सकता है। उसी हवाले से आजकल लंदन में एक बड़ी ज़बरदस्त डिबेट चल रही है और वो है बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के हवाले से। और एक तस्वीर मीडिया में आई और बिल्कुल वायरल हो गई। और क्या तस्वीर है जनाब, किसी ने उनके पड़ोस से, सरकारी रिहाइशगाह की पड़ोस से एक तस्वीर बनाई जिसमें एक पार्टी हो रही है। ये गुज़श्ता साल की बात है और ऐसे लग रहा है कि कुछ लोग उनके काबीना के, कुछ दोस्त इकट्ठे हैं और वो दिन है जबकि पूरा बरतानिया बल्कि पूरी दुनिया लॉकडाउन का शिकार थी कोरोना की वजह से। अब ये तस्वीर सामने आ गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या बोरिस जॉनसन इस तूफान से बच सकेंगे, और महज अखलाकी जिम्मेदारी की वजह से, क्योंकि सियासी तौर पे तो उन्हें कोई खतरा नहीं है, लेकिन क्या उसके विल ही ड्रॉ मॉरल कॉन्सिक्वेंसेस और उसकी वजह से उन पर प्रेशर बढ़ेगा। इस हवाले से हमने आज लंदन में मौजूद इरफान हाशमी साहब से रब्ता किया। इरफान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आप भी सुन रहे होंगे बार बार मुख्तलिफ चैनल्स पे बोरिस जॉनसन और उसके साथियों की पार्टी के नज़ारे आप कर रहे होंगे अखबारों में और टेलीविज़न की स्क्रीन्स पे। तो आप क्या समझते हैं, ये क्या हुआ है और ये तूफान जो उठा है तो ये कहीं थम पाएगा बगैर कोई नुकसान पहुंचाए? अच्छा सर, ये पहला मौका नहीं है कि बोरिस जॉनसन ऐसी कंट्रोवर्सी का शिकार ना हुए हों। और बोरिस जॉनसन एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो साइकिल पे भी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए भी चले जाते हैं। तो ये इज़ अ डिफरेंट सोसाइटी जहाँ पे बोरिस जॉनसन का या इस किस्म का जो कंट्रोवर्सी आना है और एक तस्वीर के ऊपर जो तूफ़ान बरपा है, कम से कम सर मुझे हैरानगी इसलिए नहीं हुई। और सियासत इस पे ज़रूर हो रही है। पाकिस्तान नहीं है जहाँ पर आप कहें कि अरबों की करप्शन एक धेले का सबूत नहीं है, मुझे सड़कों पे घसीटना और पहले इस इमरान खान को घर भेजो तो फिर हम तुम्हारा साथ देंगे, ऐसा नहीं यहाँ पे होता। हुआ सर ये है कि इससे पहले भी कंट्रोवर्सी आई जिसमें कहा गया कि बोरिस जॉनसन ने अपने घर की 10 डाउनिंग स्ट्रीट की रेनोवेशन के लिए कोई पैसा, और डिक्लेयर नहीं किया गया पैसा कहाँ से आया था, इसके ऊपर काफ़ी तूफान आया। अब ये बात है 15 मई 2020 की। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर लोग काम करते हैं। ऑब्वियसली काम करने पर कोई पाबंदी नहीं थी, वर्क फ्रॉम होम था, आपने एक स्टेट को चलाना है, रियासत को चलाना है, तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट में भी प्रोटोकॉल्स तो होंगे। लेकिन लोग सवाल ये कर रहे हैं कि आपने पूरी बरतानिया को क्रिसमस ख़राब कर दी। क्रिसमस पे भी यहाँ पे बातें शुरू हो गई कि हम लॉकडाउन में जा रहे हैं, ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो आ गया है, तो शायद लोगों की क्रिसमस ख़राब हो जाए। लोगों ने यहाँ तक धमकी दे दी कि अगर तुमने लॉकडाउन किया तो हम तुम्हारे खिलाफ लेटर्स लिखेंगे और तुम्हें फिर इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। यानी प्राइम मिनिस्टर बरतानिया के और उनका अपना कैबिनेट, उनके अपने लोग ये बात कर रहे हैं। मसला ये हुआ जहाँ से कंट्रोवर्सी से स्टार्ट हुई कि 15 मई 2020 को आप पूरी दुनिया को कह रहे थे कि घर में रहो, बबल का ख्याल रखो, जो आपका एक अपना बबल है, बाहर नहीं जाओगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना है। लेकिन आपने क्या किया, आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आपने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में 15 मई को एक पार्टी कॉल कर ली जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। वो ये कहते हैं कि जनाब ये पार्टी नहीं थी, ये बल्कि काम से थक हार के हम लॉन में रिलैक्स कर रहे थे। अच्छा, अब उसमें जो लोग मौजूद हैं, बड़े इंटरेस्टिंग ये फिगर जो हकाइक सामने आ रहे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। अखबार ने सर क्या किया, गार्डियन ने, जिसने ये तस्वीर ली है, उसने उन लोगों के चेहरों को देखा और फिर कंपेयर किया कि कौन कौन इस पिक्चर में मौजूद है। अच्छा, इसमें डोमिनिक कमिंग हैं, मार्टिन रेलैंड हैं, बोरिस जॉनसन अपनी जो उस वक्त ऑब्वियसली अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे मौजूद थे,
جس کو وہ تاثر دے رہے ہیں کہ جناب یہ تو کیجول ایک کنورسیشن تھی, بیٹھے ہوئے تھے, اور جو ان کی مسز ہیں وہ بھی وہاں پر آ گئی. پھر میٹ ہینکاک ہیں, اور پھر جیس سیلڈن, عمران شفیع, ان تمام لوگوں کو یہ تصویر بھیجی گئی ہے. ان کے ہاتھ میں گلاسز ہیں, دے آر انجوائنگ دا پارٹی, اور پورا انہوں نے بتایا. اچھا, اب امپورٹنٹ یہ ہے کہ لوگ سوال یہ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ پکچر لیک کہاں سے گئی, کیونکہ آپ نے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے اندر لوگوں کی پرائیویسی کو انویڈ کیا. ایک نیشنل کنٹروورسی بن گئی کہ ملک کا وزیر اعظم پوری دنیا کو, برطانیہ کو یہ کہتا ہے کہ گھروں میں رہو, تمہارے لیے بہتر ہے, لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتا. اخلاقیات کی سیاست. لیکن جو پتہ یہ لگا, ہاں, لیکن جو عرفان یہ تصویر کی اب جو لیگل حیثیت ہے وہ بھی اب کوشچن ہو گئی ہے کہ یہ تصویر آخر کس نے بنائی, اور کیا اگر اس کو سامنے رکھیں تو پھر برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ, سرکاری رہائش گاہ, کوئی محفوظ جگہ ہے؟ سر یہ بالکل ریلیونٹ سوال ہے آپ کا کہ محفوظ جگہ ہے یا نہیں, لیکن جو لوگ ان بلڈنگز کے آس پاس کام کرتے ہیں ان کی سیکیورٹی کلیئرنس ہوئی ہوگی, لیکن ایک شخص جس کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہو, اور وہ اگر بے شک سٹاف ممبر ہی کیوں نہیں تھا جس نے یہ بنائی, یا کوئی اور بندہ تھا جس نے یہ بنائی اور بعد میں اسے میڈیا پہ لیک کر دیا, دا کوسچن از دا انٹیگریٹی واٹ دا پرائم منسٹر از سیئنگ. پوری دنیا کو کہہ رہا ہے گھر میں رہو, اور خود وہ پارٹی کر رہا ہے. سر یہ جو لوکیشن ہے 11 ڈاؤننگ اسٹریٹ ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے امیج واز شاٹ فرام دا 1110 ڈاؤننگ اسٹریٹ فرسٹ فلور بالکنی وچ از تھاٹ ٹو بی آؤٹ سائڈ مسٹر سنکس آفس. اور پھر یہاں پر یہ بتایا گیا, پہلے خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے ساتھ کوئی بلڈنگ ہے جہاں سے لیا گیا, لیکن مسئلہ یہاں پہ اب اس کی سیکیورٹی کا اس کا نہیں رہا. مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ پارٹی کر رہا ہے. اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کابینہ کے لوگ بھی میدان میں آئے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ میٹنگ تھی, میٹنگ کال کی گئی تھی, اور وہاں پہ بڑے امپورٹنٹ فیصلے ہو رہے تھے, اور ہم بیٹھ کر ملک کے حوالے سے امپورٹنٹ فیصلے جو ہیں ان کو ترتیب دے رہے تھے. پھر کیا ہوا, آپ دیکھیں یہ اتنا سیریس میٹر ہے سوسائٹی میں کہ انہوں نے کہا اچھا چلیں, آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ ایک میٹنگ کال کی گئی تھی اور دیٹ از اے ورک پلیس, ٹھیک ہے, لیٹس بائیسیکٹ ڈفرنٹ فلورز آف 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ. انہوں نے کہا کہ یہ وہ حصہ ہے جہاں پر وزیر اعظم کا ورک ایریا ہے, کہ اس نے اس فلور کے اوپر کام کرنا ہے, یہ بیڈ رومز ہیں, یہ ان کا وزٹنگ ایریا ہے, یہ جہاں پہ اسٹاف بیٹھتا ہے. لیکن آپ جہاں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ ورک ایریا نہیں تھا, وہ لان ہے. اور لوگوں نے 17 لوگ تھے جو کھڑے ہیں, لیفٹ رائٹ کھڑے ہیں, ان کے ہاتھ میں شیمپین گلاسز ہیں, وائن گلاسز ہیں, سنیکس ہیں, جس کو وہ انجوائے کر رہے ہیں. اینڈ دس از اے گروپ آف پیپل جو کچھ ٹیبل کے پاس بیٹھے ہیں, کچھ دور کھڑے ہیں. تو ہاؤ یو کین جسٹیفائی دس؟ یہ تو ہو گیا کہ اس میں ان کی ایک جو متضاد بیان ہے, متضاد پوزیشن ہے, وہ ہائی لائٹ ہو گئی ہے. اب ذرا تصور کریں کہ اس طرح کی کوئی تصویر اگر پاکستان کے وزیر اعظم ہاؤس سے نکلی ہوتی, میڈیا میں آ جاتی, تو آپ کے خیال میں اس کا کیا رد عمل ہونا تھا؟ آپ تو کافی فالو کر رہے ہیں پاکستانی سیاستدانوں سر کو. میں آپ کو ایک وہ ٹک ٹاکر سٹار کیا ہے سر, اس کا نام ہے رحیم شاہ غالباً, آئی ڈونٹ نو, آئی ڈونٹ فالو, بٹ آئی ریممبر کہ وہ بھی آپ کے پرائم منسٹر ہاؤس میں پھر رہی تھی, اور بڑا طوفان و سب بھی آیا تھا. اور پاکستان کے سیاستدان, سر بڑا ریلیونٹ کوشچن ہے آج کی تاریخ میں جب ہم بورس جانسن کی اس تصویر کا ذکر کر رہے ہیں. آپ نے سر ایک آڈیو بھی ریلیز ہوئی ہے آج سما ٹی وی کے اوپر, جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ دیکھا میری میڈیا مینجمنٹ, اور پھر سما اور دنیا اور جیو کا نام لے کر کہا مریم نواز نے, دیکھا میری میڈیا مینجمنٹ. تو سر یہاں پر تو لوگوں نے کوئی اس کا ریئیکشن نہیں آیا. اس سے پہلے بھی آئی, میں میر شکیل الرحمان سے بات کروں گی اور میاں عامر سے بات کروں گی, کوئی ریئیکشن نہیں آیا. ہاں اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہاں یہ میری آواز ہے. تو سر دیٹ از دا ڈفرنس. اگر یہ بتائیں نا کہ اس قسم کا اگر یہ واقعہ, یہ آڈیو اور اس طرح کی جو 3-4 چینلز کے نام بھی مریم نواز نے لے لیے, اس طرح کی اگر آڈیو یا ویڈیو برطانیہ میں سامنے آئی ہوتی تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا؟ فل فور لوگوں نے سر استعفیٰ دے دینا تھا فوری طور پر. جب آپ کو سپورٹ نہیں رہتی, آپ کو یاد ہے نا سر ڈیوڈ کیمرون, اس نے بریگزٹ کے موقع پر کیا کیا اور کیا ہوا. پھر اس نے کہا کہ جناب آئی کین ناٹ, دیٹ از اے ڈفرینس. ٹریزا مے کو سپورٹ نہیں رہی, اسے جانا پڑا, لوگ اس کے خلاف. دیکھیں پرابلم یہاں پہ سر یہ ہے کہ یہاں پر پارٹی سیاست ہے, شخصی سیاست نہیں ہے. لوگوں کے کال اور فیل کو بڑا فالو کیا جاتا ہے. آپ نے اگر 10 سال پہلے امتیاز صاحب کو جھوٹ بولا نا کسی شخص نے, کسی سیاستدان نے یہاں پر, اور وہ میڈیا میں ہائی لائٹ ہو گیا نا, تو لوگ اس کو بھولیں گے نہیں. میڈیا ٹرائل شروع ہو جائے گا کہ تم نے اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کیا, تم نے جھوٹ بولا, قوم سے جھوٹ بولا. تو یہ صادق اور امین ہمارے تو وہاں پہ صرف آپ کو بیانیے سننے کو ملتے ہیں, لیکن جو ایکچوئل چیزیں ہیں, بورس جانسن فل فور ریزائن کر دیں گے.
اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروف ہو گیا اور وہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. دیٹ از دا ڈفرینس. پاکستان میں سر کوئی ایسا کرے گا؟ آج تو میں حیران رہ گیا. آئی ڈونٹ نو دس از ریلیونٹ بٹ دس از ریلیونٹ ٹو دا پیپل آف پاکستان کہ ہم نے تو 8 ماہ 10 ماہ پہلے کہنا شروع کر دیا تھا جب جنید صفدر کو لائم لائٹ میں لانے کی کوشش کی گئی, یہاں سے شادی شروع ہوئی اور وہ پاکستان جا کر ختم ہوتی ہے, کہ یہ لانچنگ پیڈ پرووائڈ کیا گیا ہے شہزادے شہزادیوں کے وہ آگے آئیں. اور آج سر یہ ہوا عدالت کے باہر وہ ہاتھ پکڑ کے اپنے بیٹے کو لے کر آئی ہیں. اینڈ دس از واٹ دا ریالٹی از کہ اگر مریم کے پاس آپشن نہیں ہوگا ان کو الیکشن میں اتارنے کا تو کیا ہوا, بیٹا تیار ہے, بیٹے کو اتار دیا جائے گا اور یہ اسی طرح چلے گا. بٹ آپ نے کا جو سوال تھا نا کہ برطانیہ کا کوئی بھی شخص ہو, وزیر اعظم ہو, کوئی کیبنٹ ممبر ہو, they will simply resign and they quit politics. بالکل صحیح کہا عرفان آپ نے. دوستو آپ نے عرفان صاحب کی باتیں سنی اور یہ ایک بہت بڑا فرق ہے پاکستان اور برطانیہ کی سیاست میں. یہاں پہ جو بچہ ابھی یونیورسٹی سے بھی فارغ نہیں ہوا اس کو ہاتھ سے کے ساتھ پکڑ کے میدان سیاست میں لے آتے ہیں, چونکہ شہزادے شہزادیوں کا کھیل ہے. چاہے وہ بلاول تھے, چاہے شاید بختاور کسی موقع پہ آ جائیں, چاہے حمزہ شہباز ہیں, مریم صفدر ہیں, یا چاہے جنید صفدر ہیں. شاید پاکستان کی قسمت میں یہی لکھ دیا گیا ہے کہ جو لوگ جو جتنا مرضی جھوٹ بول لیں, جتنی مرضی منافقت کر لیں, جتنا مرضی دغا کر لیں سیاسی طور پہ, سماجی طور پہ, اگر تو وہ حکمران گھرانے سے ان کا تعلق ہے تو پھر ان کو حکمرانی کرنے سے, سیاست کرنے سے اور اقتدار میں آنے سے شاید کوئی نہیں روک سکتا. یہی ان کی قوت ہے, کیونکہ سالہ سال وہ انویسٹمنٹ سرمایہ کاری کرتے رہتے ہیں اور اس کا پھل وہ پھر اقتدار کی صورت میں کھاتے ہیں. اخلاقی اقدار کوئی ویلیو یعنی کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں پاکستان جیسے ملک میں, جبکہ کوئی بچہ, کوئی سیاستدان اپنے بیٹے بیٹی کو اس طرح سیاست میں متعارف نہیں کروا سکتا, لا کے اقتدار کی یا پارٹی کی قیادت کی مسند میں نہیں بٹھا سکتا, جس قسم کا تماشا پاکستان میں ہو رہا ہے. میں جاتے جاتے ایک بات سر ضرور کر دوں سننے والوں کے لیے. سر یو ریممبر آصفہ بھٹو نے ایک تقریر کی, پاکستان کا میڈیا پیچھے لگ گیا کہ جی جناب آج بے نظیر کی یاد تازہ ہو گئی. تو سر دس از دا سیڈ ریالٹی. نو بڈی ایکچولی تھنک کہ یار یہ ان کی اپنی اسٹرگل کیا ہے. بلا شبہ عرفان آپ نے ٹھیک کہا, چاہے وہ آصفہ ہیں, چاہے بلاول ہیں, چاہے حمزہ شہباز ہیں, چاہے جنید صفدر ہیں, شاید پاکستان کی قسمت میں یہی لکھ دیا گیا ہے کہ والدین ہاتھ سے پکڑ کے لاتے ہیں اور اس مسند پہ, اس کرسی پہ بٹھا دیتے ہیں جہاں کے لیے آپ کو سال ہر سال کا تجربہ چاہیے ہوتا ہے, کچھ کوالیفیکیشن آپ کو چاہیے ہوتی ہے. برطانیہ میں یا فار دیٹ میٹر کسی اور یورپی ملک میں اس طرح قطن نہیں ہوگا, بلکہ وہ لوگ جو واقعتاً نچلے رینک سے کام کرتے ہوئے, محنت کرتے ہوئے اوپر آتے ہیں. جتنے بھی بڑے بڑے وزرائے اعظم کے چانسلرز کے ہم نے نام سنے ہیں یورپ میں, وہ سب اپنی محنت کے ذریعے, محنت شاقہ کے ذریعے اس مقام تک پہنچے. لیکن پاکستانیوں کی قسمت میں شاید حکمران گھرانے لکھ دیے گئے ہیں. وہ حکمران گھرانے جو خود اگر اقتدار میں نہیں رہتے تو ان کا بیٹا بیٹی آ جاتا ہے, وہ نہیں رہ سکتے تو پھر ان کے آگے بیٹا بیٹی آ جاتے ہیں, بھانجے بتیجے. تو شاید یہی پاکستانیوں کی قسمت ہے اور بڑے سوچنے کا مقام ہے کہ آخر کب تک ہماری نوجوان نسل انہی حکمران گھرانوں کے یرغمال بنی رہے گی.